ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تراویح کی جو نماز ہے اس میں حضور اقدس سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا تراویح، اور اس لیے نہیں فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اسے نہیں کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے یا فرض ہی ہو جائے، فرض کر دے، اور فرض ہو جائے گی تو بہت سے امتی جو ہے میرے وہ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے اور اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح صرف 3 دن پڑھا، وہ 3 دن بھی اس طرح کہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، اعتکاف میں آپ کے ارد گرد ایک وہ چٹائی کا کمرہ سا بنا دیا جاتا تھا، چٹائی، اس میں آپ جب کھڑے ہوتے اس کے اندر تو آپ کا آدھا جسم مبارک تو اس میں چھپا ہوا ہوتا تھا، آدھا باہر سر وغیرہ باہر ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی ہے نماز کی اور تلاوت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے وہ لوگ خود بخود آ کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن کچھ کم تھے، دوسرے دن زیادہ ہو گیا، تیسرے دن اور پوری مسجد بڑھ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑے کہ مسجد بھر گئی۔ تو اگلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں یہ تو پڑھا دی میں نے 3 دن، لیکن آگے نہیں پڑھا تھا کہیں فرض نہ ہو جائے تمہارے دن میں، اگر فرض ہو گئی تو پھر تمہارے میری امت کے بہت سے لوگ کوتاہی کریں گے، فریضے کے ترک کے مرتکب ہو، لہذا نماز آپ نے جماعت چھوڑ۔ لیکن یہ ضرور فرمایا تھا کہ پڑھو، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پڑھتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا مسجد نبوی میں ایک دن آئے، دیکھا تو مختلف ٹولیاں بنی ہوئی، کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تراویح کو، دو آدمی بھی کھڑے پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، الگ الگ لوگ اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی طریقہ چلا رہا تھا حضور اللہ کے زمانے۔ تو دل میں خیال آیا فاروق اعظم کہ اگر یہ الگ الگ جو پڑھ رہے ہیں آتے تو ہیں مسجد میں، گھر میں تو پڑھ نہیں رہے، مسجد میں آ رہے ہیں تو 2 کر کے پڑھ رہے ہیں، ایک کر کے پڑھ رہے ہیں، ان سب کو میں ایک ہی قاری کے پر کیوں نہ جمع کر دوں کہ ایک ہی قاری تلاوت کیا کرے، وہ سب کے پیچھے پڑھے۔ کس کو کریں؟ تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، تو ان کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ پڑھیں۔ اب سارے کے سارے جو ہیں وہ الگ الگ ٹولیوں میں پڑھنے کے بجائے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ شروع کر دی، اور یہی پر سنت چلی آتی ہے حضرت فاروق اعظم کے بعد سے، تمام خلفائے راشدین اس پر عمل کرتے رہے اور سنت مستمر رہا اسی طرح۔ تو جب حضرت فاروق اعظم نے وہاں پر تراویح کا یہ سلسلہ مقرر فرما دیا تو ایک روز تشریف لائے مسجد میں، تو دیکھا کہ پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ ہے تو ایک نئی بات جو میں نے شروع کی، لیکن یہ نئی بات اچھی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا وہاں خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کا بھی حکم دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، آپ نے فرمایا۔ لہذا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت اس معنی میں بدعت نہیں ہے اصطلاحی معنی میں، بلکہ ایک اچھی چیز ہے جو خلیفہ راشد نے